السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل فیضان علاء الدین، اور ہم آپ کے لیے بہت ہی بہتر کلپ لے کر آتے ہیں۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا اور کیوں زہر دیا۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے، اور آپ سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں، اس سے واضح طور پر ثابت ہو جائے گا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ آپ اس کلپ کو ضرور سنیں۔ تو آج رو لو، تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی جاتی، اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندھوں پہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ خوب روتے تھے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو، سب روتے تھے، اپنے بیگانے سب روتے تھے۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب ایک عظیم مرحلہ تھا، اب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات اب میں بیان کر دوں صرف ایک مقدمے کے طور پر، پھر فیصلہ آپ کر لیں۔ زہر کس نے دیا؟ امام حسن کو زہر دینے والا کون تھا؟ تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ میں اپنی کوئی رائے یا اپنا موقف کوئی پیش کرنے کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ زہر دینے کے متعلق بات یہ ہے کہ امام حسن کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بنت اشعث، اس عورت کا نام تھا۔ اس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ یہ صرف بیان کر رہا ہوں، کوئی میرا موقف میں ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے بات۔ اس نے زہر دیا۔ اب اس زہر کی داستان آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اس کا بھائی تھا محمد ابن اشعث، امام مسلم کو گرفتار کرانے والا اسی کا بھائی تھا محمد بن اشعث۔ تیسری چیز، اس کا باپ تھا اشعث۔ جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ گیا مولا علی کو شہید کرنے کے لیے، تو جس صبح کو 17 رمضان کو ابن ملجم نے مولا علی پر حملہ کیا، وہ پوری رات کوفہ میں، چونکہ ابن ملجم کا گھر تو نہیں تھا کوفہ میں، تو وہ پوری رات جس کے گھر رہا وہ اشعث تھا، اشعث کندی کہتے ہیں اس کو، وہ تھا اس کے گھر میں قیام رہا، یعنی جعدہ کے باپ کے گھر میں رات بھر قیام رہا ابن ملجم کا۔ اور جب صبح ہونے لگی تو اس کے باپ نے اٹھا کر کہا اٹھ جلدی اور اپنے شکار کی طرف جا اور اپنے مقصد کو پالے۔ تو گویا کہ ابن ملجم کے ساتھ اگر کوئی اس قتل میں شریک تھا تو جعدہ کا باپ۔ امام مسلم کی شہادت میں ابن اشعث، اس کے بھائی کا ہاتھ۔ اب امام حسن، تو یہ جو جعدہ تھی، تاریخی روایات پڑھ کر کے مورخین کی آرا سے ایسا لگتا ہے کہ یہ امام حسن کے نکاح میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو آپ کی بیوی بننا تھا یا اس کو محبت تھا یا پیار تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بیویاں تھیں وہ تو سب کے سب وفا شیار تھی، وہ تو سب کے سب محبت کرنے والی تھی، وہ تو سب کے سب پیار کرنے والی تھی۔ جو بیویاں بننے کے لیے آئی تھی وہ تو جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن شاید یہ اس لیے آئی تھی، بدبخت عورت اس لیے آئی تھی کہ وہ امام حسن پاک کو زہر دے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا تعلق مروان سے تھا، تو مروان کے ذریعے سے اس کو جو ہے احکامات آتے تھے شام سے، اور پھر جو ہے جعدہ نے زہر دیا امام حسن کو 4 یا 5 مرتبہ، اور آخری میں ہیرے کی کنی پیس کر کے پانی کے ذریعے پلا دیا گیا۔ اب زہر جعدہ نے دیا، یہ کس نے کہا اور کون لوگ کہتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا حوالہ آپ سن لیں۔ جعدہ زہر دینے والی ہے، اس بارے میں رائے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ جعدہ نے زہر دیا، یہ آپ نے سر الشہادتین میں فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں فرمایا کہ زہر دینے والی جعدہ تھی۔ ابن حجر ہیثمی نے سوائق المحرقہ میں لکھا کہ زہر دینے والی جعدہ تھی۔ علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی نے آئین قیامت میں لکھا کہ زہر دینے والی جعدہ تھی، اور یہ آئین قیامت وہ کتاب ہے جس کی تصدیق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ پھر حضور مفتی اعظم